اب ہم شہریار کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 2 ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہم ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں ہمیں جس طرح کی زندگی چاہیے تھی میری زندگی ویسی نہ بن سکی، اس لیے ہر لمحہ دل کو کسی کمی کا احساس ستا رہا، یعنی کہ مجھے زندگی میں جو کچھ چاہیے تھا وہ ملا نہیں، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں بہت کچھ کم ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں جو ہے خوشی رہے، کبھی زندگی میں غم نہ ہو، کبھی زندگی میں پریشانی نہ ہو۔ تو شاعر کو یہ احساس ہے کہ میری زندگی میں خوشی کم ہے، غم زیادہ ہے، تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جو ہے ہر لمحہ دل کو کسی کمی کا احساس ستاتا رہتا ہے۔ ہر گھر کی تعمیر ہی میں تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور میں ہی ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں میرے مکان کا جو نقشہ کھینچا ہوا ہے اس کی تعمیر خواب و خیال میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں جو موجود نقشے کے لیے میرے پاس زمین میسر ہی نہیں ہے، یعنی میں سماج میں جس طرح کی تبدیلی لانا چاہتا ہوں ایسی تبدیلیاں صرف اور صرف خیالوں میں ہی ہو سکتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ یعنی شاعر موجودہ دور میں اور سماج میں جو برائی ہے، سماج میں جو کمی ہے، سماج میں جو کھائی ہے، شاعر اس سماج کی کمی کو اور سماج میں جو کھائی ہے اس کھائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں طرح طرح کی برائی ہے، آپ دیکھیے کوئی کسی کو کسی طریقے سے ستاتا ہے، کوئی آدمی کسی کو پریشان کر رہا ہے، اور ہم لوگ ذات اور پات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کی عمل کو دیکھتے ہیں، ذات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اسی بات کو شاعر یہاں پہ دہرا رہے ہیں کہ میں اپنا جو ہے مکان بنانا چاہتا ہوں، میں گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے گھر کی تعمیر کروں؟ گھر کی تعمیر سے مراد یہاں پہ جو ہے میں سماج کو سدھارنا چاہتا ہوں، سماج کو درست کرنا چاہتا ہوں، سماج کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن سماج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اور اس کے صحیح کرنے کے لیے کوئی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، یعنی بچھڑے ہوئے دوستوں کا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر مجھ سے کوئی نہ کوئی ساتھی بچھڑتا گیا ہے۔ ان بچھڑے لوگوں کی یاد اکثر دل کو ستاتی ہے، یعنی جو میرے دوست ہیں مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اور بچھڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ایک زمانے میں جو میرے دوست ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تو لیکن اب وہ دوستوں کی یاد آتی ہے، اب دل میں بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کب ملوں، لیکن وہ ملنے کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان سے اب مجھے امید ہے کہ ان سے زندگی میں کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اس کی امید میں اس کی امید ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، مگر ملنے کا یقین مجھے اپنے دوستوں سے بہت کم ہے، کہ مجھے امید تو ہے کہ میں ملوں گا، لیکن امید یعنی کہ راستہ مجھے کم نظر آ رہا ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ کہیں کچھ کم ہے۔ اس شعر میں شاعر سماجی تفاوت یعنی سماجی نابرابری پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں دنیا میں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں مجھے شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر طرف سماجی نابرابری ہے، کہیں پہ کوئی ہر آدمی اپنے یعنی سماج کے اندر ہر آدمی اپنی ذات کی زیادہ یعنی اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے، کسی کو بہت کم نظر گھٹیا نگاہوں سے دیکھتا ہے، کمتر نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اسی بات کا شاعر کو احساس ہے، کسی کے پاس کوئی چیز بہت زیادہ ہے اور کسی کے پاس بہت کم، یعنی کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور کوئی بہت زیادہ غریب۔ آج ہمارے سماج میں دیکھو کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے، اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے ہیں، اور کسی کے پاس اتنی کم دولت ہے، اتنے کم پیسے ہیں کہ بیچارے ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج رہتے ہیں اور وہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ اسی بات کو یہاں پہ شاعر نے پیش کیا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو یعنی سماجی نابرابری ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر آدمی کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب کوئی انسان دوسرے کی مدد کرے گا تو سماج ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب آخری غزل کے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلے سی نہیں کچھ کم ہے۔ یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج بھی میری اداسی کی وجہ تمہاری جدائی ہے۔ اے میرے محبوب، اگر میں آج اداس رہتا ہوں، بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، تو صرف یہ تمہاری وجہ سے ہے اور یہ تمہاری جدائی کی وجہ سے ہے۔ لیکن جدائی کا یہ احساس پہلے جتنا شدید تھا اب اس سے بھی بہت کم ہے، یعنی کہ جدائی کا جو احساس جو ہے پہلے بہت زیادہ تھا، اب اس سے بھی کم ہے۔ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر یاد مدھم پڑتی ہے اور ہر زخم بھرنے لگتا ہے، کہ جیسے جیسے حالات بدلے ویسے ویسے جو ہے میرے زخم بھی بھرنے لگے ہیں، اور میں تم کو بھلانے لگا ہوں، اور ہر زخم کو بھرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اسی بات کو شاعر جو ہے یہاں پہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پہلی غزل کے مطلع میں زخم بھرنے کی بات کی گئی ہے، اور خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کر ایک خوشحال دنیا کی آرزو بتائی گئی ہے۔ شعر نمبر 4 میں زنجیروں کے سائے ہونے سے مطلب ہے کہ ہر طرف زنجیر ہی زنجیریں ہیں، ہاں، یعنی کہ ہر طرف زنجیر ہی زنجیریں ہیں۔ اور تیسری میں ہے آخری شعر میں بیتی ہوئی بات سے مطلب ہے خوشحالی اور سکون کے دن۔ یہاں پر بھی شہریار کلاسکی روایت سے ہر ایک رشتہ قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ شاعر کا اپنا طریقہ ہے۔ دوسری غزل کے پہلے شعر میں زندگی کی الجھنوں کا احساس دکھایا گیا ہے، دوسرے شعر میں بات بتائی گئی ہے کہ تصورات کی دنیا کو حقیقی دنیا بہت مشکل بات ہے۔ یعنی تصورات کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے، ہم کچھ سوچتے ہیں تو خیالوں میں سوچتے ہیں، اور حقیقت کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو حقیقی زندگی الگ ہے اور خیالوں والی بات الگ ہے۔ اب ہم شہریار کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 2 ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہم ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں ہمیں جس طرح کی زندگی چاہیے تھی میری زندگی ویسی نہ بن سکی، اس لیے ہر لمحہ دل کو کسی کمی کا احساس ستا رہا، یعنی کہ مجھے زندگی میں جو کچھ چاہیے تھا وہ ملا نہیں، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں بہت کچھ کم ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں جو ہے خوشی رہے، کبھی زندگی میں غم نہ ہو، کبھی زندگی میں پریشانی نہ ہو۔